جی، آج کے ویڈیو میں ہم میتھمیٹیکل اسپیسز کی بات کرنا چاہیں گے، اس کو وضاحت حاصل کرنا چاہیں گے اس کی۔ اس کے نوٹس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے، اور ہو سکے تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دیکھیے، ہم یہ کبھی لفظ نہیں بولتے انسانوں کا ڈھیر، ہم کہتے ہیں انسانوں کا مجمع، انسانوں کا ہجوم، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، لیکن ڈھیر نہیں بولتے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ چیزوں کا ڈھیر۔ دراصل دیکھیے، اس میں لفظ ڈھیر سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ بے جان چیزیں ہیں اور وہ آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ اکٹھی پڑی ہیں۔ جبکہ جب آپ انہیں کہتے ہیں مجمع یا ہجوم، تو اس سے اندر کہیں ہمارے چھپے ہوئے معنی ہوتے ہیں کہ یہ زندہ چیزیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ زندہ نہیں ہے تو کم از کم آپس میں ان کا کوئی ربط موجود ہے، کسی طرح سے وہ اکٹھے ہیں۔ مثلا مجمع ہے تو کسی خاص وجہ سے اکٹھا ہوا ہوگا، کوئی یا احتجاج ہوگا یا کسی کی تقریر سننے کے لیے، لیکن ایک مشترک مرکز ان کا وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے تعلق میں ہوں گے، باہمی ربط ان کے ہاں پایا جائے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم کہیں گے انسانوں کا ہجوم، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ انسانوں کا ڈھیر، انسانوں کا گروہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی فرق سیٹس میں، میتھمیٹیکل سیٹس ہیں، اور میتھمیٹیکل سپیسز میں ہے۔ سپیسز دراصل ایسے سیٹس ہوتے ہیں جن میں آپس میں کوئی ربط پایا جاتا ہے، ربط باہم ہوتا ہے، باہمی طور پر ان کے ہاں کوئی ربط، کوئی تعلق پایا جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ بالکل اسی ڈھیر کی طرح وہ ایک سیٹ ہوں گے۔ صرف سیٹ اور سپیس کا بنیادی فرق ربط باہم کا ہے، باہمی ربط کا ہے۔ آپ انٹرنل جو ان کا ایک ڈائنامکس کہہ لیجئے، انٹرنل ریلیشنز کہہ لیجئے۔ چند ایک مثالیں ہم وضاحت کے لیے اس میں دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، یوکلیڈین سپیس ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یوکلیڈین ظاہر ہے یوکلڈ سے، اقلیدس سے ہم اس کا نام رکھتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں کسی این ڈائمینشنل سپیس کے اندر کہ جن کے درمیان تصور موجود ہوتا ہے فاصلے کا اور زاویے کا۔ اگر فاصلے اور زاویے کا تصور اب فاصلہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کے جو پوائنٹس ہیں اس سیٹ کے، وہ آپس میں کسی نہ کسی طور سے ان کے اوپر ربط موجود ہے۔ اب آپ اس کو عام فہم زبان میں کہنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال سیٹ کے اوپر ایک سٹرکچر موجود ہے۔ وہ اگر فاصلے کی وجہ سے ہے تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں فلاں چیز دور ہے، فلاں قریب ہے۔ زاویے کا تصور موجود ہے، تو یہ یوکلیڈین سپیس ہے، اس کو یوکلیڈین سیٹ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ٹاپولوجیکل سپیس ہے۔ ٹاپولوجیکل سپیس جو ہے، یہ جیسے میں نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں وضاحت کی تھی کہ یہ دراصل قربت کا مطالعہ ہے، قرب کا مطالعہ ہے۔ جو سیٹ کے اندر پوائنٹس ہیں ان کے اندر نزدیکی کا تصور جو ہے اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اور یہ اپنے اوپن سیٹس کے ذریعے دراصل اس کی نزدیکی کا جو سٹرکچر ہے، قربت کا جو ساخت ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ ٹاپولوجیکل سپیس ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ سیٹ سے مختلف ہے کیونکہ اس میں ایلیمنٹس جو ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، ان کے درمیان کوئی باہمی ربط موجود ہے۔ میٹرک سپیس ہے۔ میٹرک سپیس آپ کو پتہ ہے کہ فاصلے کا مطالعہ کرتی ہے۔ دیکھیے، یہاں ایک اور ضمنی یا سر راہ بات کر لینا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے، ریاضی دانوں نے کمال کر دیا ہے۔ ہمارے عام ذہن میں یہ نہیں آتا کہ فاصلے کے تصور کے بغیر بھی قربت کا کوئی تصور ہو سکتا ہے، لیکن ریاضی دانوں نے یہ ثابت کیا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس سے پہلے کنٹینیوٹی کے تصورات میں بہت گہری باتیں کی گئیں، جو آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ عام ذہن جہاں نہیں پہنچتا وہاں ریاضی دانوں نے اس کے ایک نئے معنی دریافت کیے تسلسل کے۔ بعین ہی ریاضی دانوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ فاصلے کا تصور ضروری نہیں ہے قربت کے تصور کے لیے۔ قربت کا تصور زیادہ جنرل ہے
اور وہ فاصلے کے بغیر بھی اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے ٹاپولوجیکل اسپیسیز کو الگ اسٹڈی کیا اور اس کی ایک اسپیشل شیپ جو ہے ایک اسپیشل کیس کے طور پر میٹرک اسپیسیز کو اسٹڈی کیا گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ویکٹر اسپیسیز ہیں، مثلا ویکٹر اسپیسیز ایک ایسی دنیایں ہیں جس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی ان چیزوں کی یہ خاصیت ہے کہ ان کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایک سمت کا تصور ہے اور ایک اس کے اندر اسکیلنگ کا تصور ہے، یعنی آپ جس کو اسکیلر کہتے ہیں عام زبان میں ہم، یہ لفظ اسکیلنگ سے بنا ہوا ہے، یہ اسکیل کر سکتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا چیز ہوتی ہے اسکیلر جو ہے جو کسی ویکٹر کو بڑھا سکتا ہے، اسکیل اپ کر سکتا ہے یا اسکیل ڈاؤن کر سکتا ہے، اس لیے اس کو اسکیلر کہتے ہیں۔ بالعموم میں نے دیکھا ہے لوگوں کو لفظ اسکیلر کے معنی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، اسکیلر اسکیلنگ سے نکلا ہوا ہے۔ تو ویکٹر اسپیس میں بھی ایسے چیزیں ہیں کہنے کو تو وہ بھی ایک سیٹ ہے، لیکن اس کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ چیزوں کو بڑھایا جا سکتا ہے، گھٹایا جا سکتا ہے، پھر ان کے جو ویکٹرز ہیں ان کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اسکیلر کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کر کبھی ان کو بڑھا دیتا ہے، کبھی گھٹا دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سیٹ کے علاوہ اس کے اوپر ایک نیا سٹرکچر موجود ہے، ایک ربط باہم ہے، ایک ویکٹر دوسرے ویکٹر سے کسی نہ کسی طرح سے جڑا ہوا ہے۔ تو اسپیس جو ہوتی ہے اس کو آپ سیٹ سے ذرا سی بہتر چیز سمجھیے کہ اسپیس کے اندر میتھمیٹیکل اسپیسز جب ہم کہتے ہیں تو ان کے اندر ربط باہم پا ہے، باہمی ربط ہوگا۔ یہ بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ان کا اردو ترجمہ کیا کیا جائے۔ بعض پرانی جو اردو کی کتابیں ہیں 60 کی دہائی میں جو چھپی ہوئی ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، ان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اسپیس کا فضا، مثلا 3 ڈائمینشنل اسپیس کو وہ کہتے ہیں جی 3 ابعادی فضائے بسیط۔ وہ شاید تھوڑا مشکل بھی ہے اور اب میرا خیال ہے روزمرہ کے استعمال میں نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ ہم لفظ دنیا استعمال کیا کریں۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا دنیا، تو اس میں چھپا ہوا معنی موجود ہوتا ہے کہ اس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے، اس میں ایک تصور موجود ہے جو کہ شاید اسپیس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ویسے بھی ایکس ایکسس کو آپ ایک دنیا سمجھ سکتے ہیں، وائی ایکسس کو ایک دوسری دنیا سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کنٹینیوٹی والی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک دنیا میں قربت کا تصور اور ہے، دوسری دنیا میں قربت کا تصور اور ہے۔ تو دراصل وہ اسپیسز کا میں ترجمہ کر رہا تھا۔ تو یہ ہوتی ہیں جی میتھمیٹیکل اسپیسز۔ ہم اس طرح کے موضوعات پہ کچھ اور بھی بات آئندہ کچھ ویڈیوز میں کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔